الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم حافظة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 118 کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اس کی تفسیر جاننے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کر لیتے ہیں، پروردگار اس کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس میں ہمارے لیے جتنے احکامات دیے گئے ہیں اس پر ہماری زندگی کو ڈھالنا ہمارے لیے نہایت آسان فرما دے، اس کا ایک لفظ ہمارے ظاہر اور باطن میں نور اور نور فرما دے، آمین سب آمین۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس میں ہم نے لفظ پڑھا فَكُلُوا، یعنی کہ تم کھاؤ، یعنی جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے اسے کھاؤ، اور جو اپنی موت مرا یا بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہوتے ہیں نا بعض جانور کسی بیماری کی وجہ سے جو ہے مر جاتے ہیں تو ان کو کھانا حرام ہے، وہ کھانا حلال ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے۔ جانور کے حلال ہونے کا تعلق اللہ عز و جل کے نام پر ذبح ہونے سے ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مسلمانوں پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ تم اپنا قتل کیا ہوا تو کھاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا جو مارا ہوا ہو، یعنی جو اپنی موت مرا ہو اس کو حرام جانتے ہو۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ جو ہے وہ اتاری گئی کہ جس میں فرمایا گیا کہ جو اللہ عز و جل کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ حلال ہے، اور جو اس کے نام پر ذبح نہ ہوا ہو وہ حرام ہے۔ تو کافروں کا اعتراض یہ ہے کہ ذبیحہ کو ہم مارتے ہیں اور جو خود مرے اسے اللہ عز و جل جو ہے وہ مارتا ہے، تو جو اللہ عز و جل کا مارا ہوا حرام کیوں؟ اس اعتراض کی بنیاد ہی غلط ہے، کیونکہ جس جانور کا کوئی شخص مرے تو اور جو جانور خود مرے، بہرحال دونوں کو موت دینے والا اللہ عز و جل ہی ہے، لہٰذا دونوں صورتوں میں فرق کرنا ہی کیا ہے؟ باطل ہے، اور ایک کو ہم نے مارا اور دوسرے کو اللہ عز و جل نے۔ اب رہا یہ کہ ایک حلال اور دوسرا حرام کیوں؟ تو یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے اور وہ خالق اور مالک ہے، جو چاہے حکم فرمائے۔ یہ اس کے نام کی تعظیم کی ایک صورت ہے کہ اس کے نام پر ذبح کردہ جانور حلال اور جو اس کے نام کے ذبح کیے بغیر جانور مر جائے وہ حرام۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی ایک تعظیم کی صورت ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات کا لازم آنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا اسے حلال سمجھا جائے، اور نہ صرف سمجھا جائے بلکہ اس پر عمل بھی کیا جائے، اور جسے حرام فرمایا اسے حرام مانا جائے اور اسے بچا بھی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو حرام قرار دینا اور حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھنا دونوں قرآن پر ایمان لانے کے منافی ہے۔ از ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم اجمالی طور پر کلام کی 5 قسموں پر اترا ہے: ایک حلال، ایک حرام، ایک محکم، ایک متشابہ اور مثالیں۔ لہٰذا حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام مانو۔ محکم یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ، اور مثالوں سے عبرت پکڑو۔ جو ہمیں مختلف انبیاء کرام کی جو بتائی گئی ہیں واقعات بتائے گئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کافروں کے جو عذاب، ان کو جو عذاب بتایا گیا ہے، جہنم کا عذاب، دوزخ کا جو عذاب، ان سب سے کیا عبرت پکڑنا چاہیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں جو اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے۔ تو بس پتھر پہ لکیر ہو گئی، سٹیمپ لگ گئی کہ جس چیز کو اللہ نے حلال جانا، حلال فرمایا، وہ ہمارے لیے حلال ہے ہر صورت میں، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ ہمارے لیے ہر کنڈیشن میں حرام ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے آیت نمبر 119، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ کیا فرما رہے ہیں، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے ان چیزوں کے جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، اور بے شک بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو میری پیاری اور دینی بہنوں، اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا جا رہا ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، کہ تمہیں کیا ہے کہ تم نہ کھاؤ، یعنی اس جانور کو نہ کھاؤ۔ اس جانور کو کھانے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے جسے اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا، حالانکہ جو چیزیں حرام تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تفصیل سے بیان فرما دی ہیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں فرمایا اسے حرام سمجھنا ایک کیسی حماقت کی بات ہے۔ قانون یہ ہے کہ حرام چیزوں کا مفصل ذکر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور جس چیز کو حرام نہیں فرمایا گیا وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں، کیونکہ حرام تو تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں نا، سلیکٹیو چیزیں ہیں جو حرام ہیں، تو اس کا تو اللہ پاک نے ذکر فرما دیا ہے، لیکن جس کا ذکر نہیں فرمایا وہ کیا ہے، حلال ہے۔ حرام چیزوں کا تفصیلی بیان معتدل صورتوں میں اور رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین میں موجود ہے۔ یوں ہی مجبوری کی حالت میں حرام چیز کا بیان قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک بہت ہی مختصر اور سادہ سی بات بتاتی چلوں۔ حرام کس وقت کھایا جا سکتا ہے؟ جب انسان کو پتا ہو کہ اب یہ نہ کھایا تو مر جائیں گے، بالکل اینڈ ہو جائے، اس وقت اتنا کھانے کی اجازت ہے کہ پیٹ میں کچھ چلا جائے اور انسان زندہ رہ سکے، بس۔ اب یہ نہیں ہے کہ مزہ آ رہا ہے اور بھوک سے زیادہ کھا رہے ہیں، ویسے تو کھانا بھوک سے کم کھانا چاہیے، لیکن حرام اتنا کھانا چاہیے جس سے کہ آپ کو پتا آپ زندہ رہ سکتے ہو، بس۔ اس سے زیادہ حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس صورت میں حرام کھانا جو ہے جائز ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس سے زائد کھا لیا جائے یا پیٹ بھرنے کے لیے یا مزہ آ رہا ہے ایک لقمہ بھی اوپر کھا لیا جائے یا ایک بائٹ بھی ہم نے اوپر کھا لی ہے مزے کی وجہ سے اور وہ چیز حرام ہے تو وہ حرام کے درجے میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے اسی صورت آیت مبارکہ میں کیا فرمایا، وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُضِلُّونَ، اور بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں، کفار بحیرہ اور صائبہ، بتوں پر جو چھوٹے ہوئے جانور ہوتے ہیں وہ تو حرام جانتے ہیں، اور جو جانور غیر خدا کے نام پر ذبح ہو یا خود مر جائے انہیں حلال جانتے ہیں، یعنی کہ ہاں بالکل ہمارے سے اپوزٹ چلتے ہیں، جیسے کہ ہمیں اجازت ہے اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا گیا اس کو کھانے کی، اور جو خود مر جائے وہ ہمارے لیے حرام ہے، لیکن یہ جو اللہ کے غیر کے نام پر جانور ذبح کیا جائے اسے حلال جانتے ہیں، اور جو خود مر جائے اسے بھی حلال جانتے ہیں، حالانکہ معاملہ بالکل جیسے ہمارے برعکس ہے، لہٰذا ان جاہلوں کی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر غور کرنا چاہیے کہ جو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے چیزوں کو حلال یا حرام قرار دے کر گمراہ کرتے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان حضرات کو بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جو ان جانوروں کو حرام کی صف میں داخل کر دیتے ہیں کہ جس سے ذبح کرتے وقت اللہ اکبر یعنی اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اور اس سے مقصود کسی ولی یا بزرگ کو ثواب پہنچانا تھا، جیسے کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں ہمارے کسی بڑے کی، جیسے کہ ہم فار ایگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کر دیتے ہیں، پنجتن پاک کے نام کی قربانی کر دیتے ہیں، تو اب کیا ہے ان کا بات کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کی نام کی قربانی بھی نہیں، وہ گوشت بھی نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانا؟ کہ بھائی جب اس کو ذبح کرتے وقت کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے اور ایصال ثواب پہنچایا جا رہا ہے، تو اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو بھی اس آیت کریمہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ پاک فرمانا کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے دیکھیں، ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے، یعنی یہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب عز و جل ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جنہوں نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، اور جسے اس نے حرام کیا اسے حلال کہہ دیا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی حرکتوں کی سزا دے گا۔ اس آیت مبارکہ سے سب لوگوں کو ڈرنا چاہیے، خاص طور پر انہیں جو بغیر علم حاصل کیے صرف اپنی رائے کی وجہ سے حلال اور حرام کا غلط فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 120 دیکھیے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ
سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، کیا فرمانے ہیں؟ اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں عنقریب ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ دیکھیے میری پیاری اور دینی بہنوں، ظاہری اور باطنی گناہ کی تفسیروں میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جن کا ارتکاب اعلانیہ اور مجمع عام میں کیا جائے، یعنی سب کے سامنے گناہ کیا جائے، اور باطنی گناہ سے وہ مراد ہے جو چھپ کر کیے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو ظاہری اعضاء سے کیے جائیں، اور باطنی گناہ سے وہ گناہ مراد ہے جو دل سے کیے جائیں، جیسے حسد، تکبر، ریاکاری، بغض، کینہ، بدگمانی، برے کاموں کو پسند کرنا وغیرہ، سب اسی کے اقوال ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہر طرح کے گناہ سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے گناہ کا تعلق جسم سے ہو یا دل سے ہو یا نیت سے ہو یا ارادے سے ہو، اعلانیہ ہو یا پھر چھپ کر ہو، ہر جو قسم کے گناہ سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے اسی آیت مبارکہ میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان الذین یکسبون الاثم، یعنی کہ بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کام کرتے ہیں اور ان گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، اور انہیں عنقریب آخرت میں دنیا میں کیے ہوئے گناہوں کی سزا دی جائے گی، کہ جو بھی وہ گناہ کریں گے آخرت میں سزا جو ہے وہ ان کی منتظر ہوگی۔ جس مسلمان نے مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لی تو اسے آخرت میں سزا نہیں ہوگی، البتہ جس مسلمان نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی معاشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو اپنے فضل کرم سے کیا کرے، اسے معاف کر دے، اور چاہے تو اس کے گناہوں کی اس کو سزا دے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہونے کی امید باندھ کر کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، ہم جتنے مرضی گناہ کریں وہ معاف کر دے گا، ایسا کرنا بڑی بڑی حماقت کی بات ہے، بہت بڑی نادانی کی بات ہے، کیونکہ گناہ گاروں کی ایک تعداد ضرور جہنم میں جائے گی، اور کوئی گناہ گار یہ نہیں جانتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو یقینی طور پہ معاف کر دے گا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک سب گناہ گار معاشیت کے خطرے میں ہیں، بلکہ اطاعت گزار بھی نہیں جانتے کہ ان کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ تو اے گناہ گارو، تم دھوکے میں مت رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہر گناہ گار کو حاصل نہ ہوگی، اور نہ ہی تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں اللہ معاف فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو ہمیں تو نہیں پتا نا کہ اللہ تعالیٰ، امید اچھی چیز ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ یقین بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر، لیکن اس یقین کے ساتھ گناہوں کو ترک نہ کرنا، گناہوں کو نہ چھوڑنا، یہ غلط چیز ہے کہ ہمیں پتا اللہ کو غفور رحیم ہے، ہمیں معاف کر ہی دے گا، کیونکہ اللہ نے تو وعدہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضرور جہنم میں بھی مسلمانوں کو بھیجنا ہے۔ اب خدا نہ خواستہ جہنم میں کہیں مسلمان جو جائیں گے، خدا نہ خواستہ ہمارا نام تو نہیں، اس چیز سے ڈرنا ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں ہم سوچیں گے تو گناہوں سے انشاءاللہ تعالیٰ باز رہیں گے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو انسان یہ آس لگائے بیٹھا ہے کہ میں مومن ہوں، اللہ تعالیٰ مومنوں کے گناہ معاف کر دے گا، تو اسے یہ تصور کرنا چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب انسان اطاعت نہ کرے تو اس کا ایمانی درخت کمزور اور ناتواں ہو جائے گا، اور نزا کے وقت، یعنی کہ جب موت کا جو وقت ہوگا، موت کی سختیوں کے جو ہوتے ہیں نا، جو اس کے جو جھونکوں سے کیا ہوگا، وہ انسان اکڑ جائے گا، کیونکہ ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی پرورش عبادت کے پانی سے ہوتی ہے، اور جب اسے یہ پانی نہیں ملتا تو اس نے قوت نہ پکڑی، اور اس کے جو اکھڑ جانے کے خطرات ہر وقت اس پہ منڈلاتے رہیں گے۔ اگر وہ اپنا ایمان سلامت لے گیا تو یہ بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے عذاب میں مبتلا کر دے۔ لہٰذا اس آسرے میں بیٹھے رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، یہ بڑی بڑی حماقت ہے، اور اس شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے مال اور اسباب کو تباہ کر کے بال بچوں کو بھوکا چھوڑ کر یہ خیال کرے کہ شاید ویرانے میں خزانہ مل جائے، یا اس شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کسی ایسے شہر میں رہ رہا ہو جہاں سے لوٹایا جا رہا ہو، اور اسے اپنے خزانہ جو اپنے خزانے اس امید پر نہ چھپائے کہ ہو سکتا ہے جب لوٹنے والا ہمارے گھر میں آئے تو آتے ہی مر جائے گا، یا اندھا ہو جائے گا، یا وہ میرے گھر کو دیکھ نہ سکے گا۔ یہ سب باتیں اگرچہ ممکن ہے، لیکن ان پر اعتماد کرنا اور احتیاط سے ہاتھ اٹھا لینا یہ بڑی حماقت کی بات ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم ایک کتاب کا نام ہے، اس میں فرماتے ہیں، گناہ ایمان کے لیے اس طرح نقصان دہ ہے جیسے موزر صحت کھانے
جو ہیں وہ جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ معدے میں جمع ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اخلاط یعنی سفرہ اور بلغم وغیرہ مزاج کو بدل دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہاں تک کہ اس کا مزاج جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور جب وہ اچانک بیمار ہو جاتا ہے پھر اچانک مر بھی جاتا ہے، تو گناہ گاروں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہے کہ جب اس فانی دنیا میں ہلاکت کے خوف سے وہ زہر سے بچتا ہے اور ان کھانے سے فوری طور پر اور ہر حال میں بچتا ہے جو نقصان دہ ہوتے ہیں، تو ابدی ہلاکت سے ڈرنے والے پر بدرجہ اولا گناہوں سے اجتناب ضروری ہے نا۔ اور جب زہر والی کھانے والے پر لازم ہے کہ جو ہی نادم ہو، جیسے جو ہی پتہ چلے تو کہہ کرے اور اس کھانے سے رجوع کرے اور اسے معدے سے نکال دے، اور یہ فوری عمل جو ہے یہ فوری طور پر کیا جاتا ہے تاکہ اس کا جسم ہلاکت سے بچ جائے، حل ہے کہ اس کا نقصان صرف دنیاوی ہے، جبکہ دین کے معاملے میں گناہوں کی صورت میں زہر کھانا بدرجہ اولا نقصان وہ ہے، اور تو اسے اس سے رجوع کرنا چاہیے اور جس قدر ممکن ہو تدارک کرے، یعنی اس چیز سے بچے جب تک اس کے لیے مہلت ہے اور وہ اس کی زندگی ہے، کیونکہ جس کو اس زہر کا خوف اس لیے ہے کہ باقی رہنے والی آخرت سے محروم ہو جائے گا جس میں ہمیشہ کی نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت ہے، تو اس کے فوت ہونے سے جہنم کی آگ اور ہمیشہ کے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، اور دنیاوی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کے لیے گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرنا ضروری ہے تاکہ گناہوں کا زہر روح ایمان پر اثر نہ ہو، اور اگر یہ روح ایمان پر اثر انداز ہو گیا تو یہ اثر ہوگا جس کا ڈاکٹروں کے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بعد کوئی پرہیز جو ہے وہ اثر کرے گی، اس کے بعد نصیحت کرنے والوں کی نصیحت اور واعظین کا واعظ بھی فائدہ نہیں دے گا، اور اس پر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ رکھے اور گناہ کرنے پر پکی سچی توبہ نصیب فرمائے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہمیں نہیں پتا موت کا وقت کب ہے، کب آ جائے کب نہیں، ہمیں نہیں پتا ہم کس دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ پتا ہے ابھی تو ہماری یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، ابھی تو ہم نے یہ کرنا ہے، پلاننگز بڑی بڑی ہیں، موت ہمارے پیچھے پیچھے ایک ایک قدم ہمارے پیچھے آ رہی ہے، لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہنا ہے، ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو۔ ظاہری گناہ تو یہ ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے پاؤں سے کرتے ہیں، لیکن باطنی گناہ جو ظاہری گناہ تو شاید ہمیں کوئی بتا بھی دے کہ یہ گناہ کر رہے ہو یا یہ برا ہے، یا شاید کسی کو سامنے شرم کر کے وہ گناہ چھوڑ بھی دیے جائیں، لیکن باطنی گناہ ان سے ضرور بچنا چاہیے۔ حسد، تکبر، ریاکاری، بغض، کینہ، بدگمانی، یہ سب بہت برے کام ہیں اور ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ خدا نخواستہ ایک بھی برائی، ایک بھی یہ بیماری اگر انسان کے دل میں رہ جائے تو یہ جو ایمانی درخت ہے یہ اس کو کمزور کر دے گی، اور اس کو طاقت بنانے والا پانی کون سا ہے؟ ہمارے ایمان کا پانی۔ اور ایمان مضبوط کیسے ہوگا، سچا کیسے ہوگا؟ جب تک ہم کیا کریں گے؟ سچی پکی توبہ کرتے رہیں گے اور گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔